السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ وہاں سے کوئی صفحہ اٹھا لیں فی الحال خیال سے، چلیں درود تو بھیج دیں۔ اللہم صل علی محمد وآلہ محمد۔ خوب تصور اور تصدیق کی بحث کے اندر ہم وارد تھے، اور وہ مثال کہ جو مرحوم مظفر نے تصور اور تصدیق کو سمجھانے کے لیے یہاں پیش کی ہے، اس کی تطبیق آپ کی خدمت میں بیان کی جا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ ایسے ہی نہیں ہے، بہت اہم ہے اس اعتبار سے کہ تصور کے کتنے مراحل کو طے کرنے کے بعد آپ تصدیق کے مورد تک پہنچتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ تصدیق بغیر تصور کے ہے ہی نہیں۔ صحیح ہے؟ کتنی چیزیں ہیں جن کو تصور کیا جاتا ہے، یہ الگ ایک بحث ہے، مختلف نام ہیں، لیکن ابھی فی الحال ہم اس مثال کو دیکھیں تو گویا یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ پہلے آپ نے ایک تصویر یہ بنائی جس کو آپ نے مثلث کہا، پہلے آپ نے اس کو ایز اے مثلث دیکھا، اس کی ایک تصویر ذہن کے اندر آئی، یہ آپ کا علم ہے، اس کے بارے میں اور کوئی رائے نہیں ہے، صرف تصویر ہے، یہ صرف تصویر ہے۔ لہٰذا جو ہے اگلے مرحلے میں گئے تو ہم نے دو اس طریقے سے خط، ایک خط افقی ایک خط عمودی وہ بنائی، تو اس سے خود بخود دو زاویہ قائمہ وجود میں آئے۔ ٹھیک، پھر ان کو بھی ہم نے جو ہے نا ایز اے تصویر اپنے ذہن کے اندر محفوظ کر لیا۔ اب اس جانب ارادہ کیا کہ ہم ان دونوں کو ایک دوسرے سے نسبت دیں، مقارنت قرار دیں ان دونوں کے درمیان۔ تو جب گئے مقارنت کے سلسلے میں تو ایک سوال پیدا ہوا ذہن کے اندر۔ یہ جو لفظ تسألو ہے، اس کے اندر ایک مطلب چھپا ہوا ہے کہ انشاء جو ہے وہ تصدیق نہیں ہے۔ یاد ہے وہاں پر بحث بھی آئی تھی نصاب المنطق کے اندر، صحیح ہے، خبر سے ریلیٹڈ ہے تصدیق، انشاء سے نہیں ہے، تو تسلو اشارہ اس بات کی طرف ہے۔ پھر اشارہ ہے وتشکو، یعنی پہلے سوال کرتے ہیں آپ اپنے نفس کے اندر، اپنے ذہن کے اندر سوال لاتے ہیں کہ یہ برابر ہیں یا نہیں ہیں، یعنی وہ جو آپ نے ان دونوں کے درمیان نسبت سنجی کی، اس نسبت کو تساوی قرار دیں یا نہیں دیں، ارادہ کیا، سوال پیدا ہوا، سوال بھی گویا مورد تصور ہے۔ پھر شک ہوا، ہیں یا نہیں ہیں، یہ شک بھی، نسبت کا شک بھی مورد تصور ہے۔ دیکھ رہے ہیں یہ سارے موارد تصور ہیں۔ ہاں خوب، تو اس نسبت کو ایجاد کرنا، سوال کرنا، شک کرنا، ان تمام تر مراحل میں اس نسبت تساوی کی جو صورت آپ کے ذہن کے اندر آئی ہے وہ بھی تصور ہے۔ کیوں؟ وہ ایک مرتبہ ابتدائی مراحل میں ہے کہ اب آپ نسبت دینا شروع کر رہے ہیں، ایک مرتبہ آپ سوال کے مورد میں ہیں، ایک مرتبہ آپ شک کے مورد میں ہیں۔ تو نسبت کی یہ تینوں حالتیں تصور ہیں، تینوں حالتیں تصور ہیں، تینوں حالتیں تصور ہیں، یوں بولیں، اس کو اور اچھے طریقے سے آج آسان کیا ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر اب آپ اس نسبت تساوی پر برہان قائم کرتے ہیں، ناقابل شکستہ دلیل۔ اس کے لیے کل عرض کیا کیا تھا، مثال کیا تھا، آپ نے اس کی بھی میئرمنٹ کی اور آپ نے اس کی بھی میئرمنٹ کی ہے۔ اس کی میئرمنٹ کی آپ نے، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو پتہ چلا کہ اس طرف والا زاویہ جو ہے وہ 90 کا ہے، اور اس طرف والا زاویہ بھی 90 والا ہے، اور پھر 90 کو 90 سے پلس کیا تو اس کا جواب آیا تھا 18۔ پھر آپ اس طرف گئے، پھر آپ نے دیکھا کہ جناب علی یہ جو زاویہ بن رہا ہے یہ بھی 60 کا ہے، یہ ہے یہ بھی 60 کا، یہ بھی 60 کا، 60 60 60 پلس کیے میں نے،
یہ جو آپ پورا پروسیس کر رہے ہیں اسی کو برہان کہتے ہیں، اسی کو برہان کہہ رہے ہیں آپ، کہ آپ باقاعدہ ایک پورا پروسیس کر رہے ہیں کہ دونوں زاویوں کو ناپا تولا، اور آپ نے کہا کہ سرکار اس کا جو بن رہا ہے نتیجہ وہ 180 ڈگری بن رہا ہے، اس کا بھی جو نتیجہ آپ کے سامنے آیا وہ بنا 180 ڈگری ہے، تو یہ بھی 180 ڈگری ہے اور یہ بھی 180 ڈگری ہے، لفظ ہے پر توجہ کیجئے گا، کیا کیجئے؟ ہاں یہ ہے پر لفظ توجہ کیجئے گا، ہے پر سے حسن تم جزاک اللہ۔ ابھی آتا ہوں، اب دوبارہ میں عبارت کے اندر آ رہا ہوں، دقت کیجئے گا، اور آج اس کو الگ کروں گا، یہ جو میں نے عرفی اور کل منطقی کہا اس کو آج الگ کرتا ہوں، اس پہ پوری دقت کیجئے گا، اس کی تصویر یہاں پر بناؤں گا۔ مثلث پلس، یہاں پر پورا لفظ لکھ دیں گے تو اگر اس کو یاد کریں گے تو اچھی بات ہے۔ جمیع زوایل المثلث زاویتان قائمتان از ایکول ٹو، صحیح ہے، مثال کے طور پہ برابر ہو گئے، پلس کیا کیا مطلب سمجھایا کہ ان کو نسبت دی ہے، یہاں پر مراد میری نسبت ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے 180 پلس 360 وہ مراد نہیں ہے یہاں پر، صحیح ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس کو ہم نے اس کے ساتھ نسبت دی ہے، نسبت دی تو ہمارے پاس نتیجہ نکلا ہے کہ یہ برابر ہے، یہ برابر کی نشانی ہے نا، تساوی ہے۔ اب دوبارہ دیکھیں، وَإِذَا بَرْهَنْتَ، جب آپ نے برہان قائم کیا، عَلَى تَسَاوِيهِمَا، تو بس اذا جب، برہنت جب آپ نے برہان قائم کیا، عَلَى تَسَاوِيهِمَا ان دونوں کی مساوات پر، فی الحال یوں لکھتے ہیں مساوات پر، برہان الگ سے قائم کر دیا، وہ میں نے بتایا برہان وہ پورا پروسیس ہے، ٹھیک ہے، تو برہان قائم کرنے کے بعد تحصلو، اذا برہنتا تحصلو، جب برہان قائم کر دیا اس پر تو حالت ایک آپ کے سامنے حاصل ہو گئی، تحصلو لک، حاصل ہوئی آپ کے لیے، حالت، ایک اور حالت، وہ بھی حالتیں تھیں ساری جو اس سے پہلے تھیں، وہ بھی حالتیں تھیں، فقط اس کی تصویر، اس کے زوایا کی تصویر، اس کی تصویر، اس کی تصویر، اس کے دونوں زاویے کی وہ بھی حالتیں تھیں، لیکن یہ حالت جدیدت، یہ ایک نئی حالت ہے، نئی حالت ہے، وہ واضح ہے، کیوں؟ کیونکہ اب ان کی بنسبت یہ جدیدہ اس لیے ہے کہ یہ حالت ہے، یہ تصویر ہے کہ یہ دونوں برابر ہیں، یہ دونوں برابر ہیں، یہ ایک نئی حالت ہے، اس سے پہلے یہ حالت ایسی نہیں تھی، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ حالت جس کی پہلی صفت جدیدتن، دوسری صفت مغایرتن، یہ حالت غیر ہے، الگ ہے، مغایرت رکھ رہی ہے، للحالات السابقتی، ان تمام حالتوں سے کہ جو پہلے گزر چکی، صحیح ہے نا، سب گزر چکی، یہ جو نئی حالت آپ کے ذہن کے اندر آئی ہے آغا، یہ حالت ادراکک، یہ در حقیقت آپ کا ادراک ہے، یہ آپ کا ادراک ہے، یہ آپ کا ادراک ہے، ٹھہریں ایک منٹ، ٹھہریں، کل بالکل آخری وقت تھا اسی لیے میں نے لکھوا دیا تھا کہ تصدیق، تاکہ آپ کو بحث کسی حد تک سمٹ جائے، اب میں اس کو دوبارہ صحیح طریقے سے تجزیہ کرنا چاہتا ہوں۔ وَهِيَ إِدْرَاكُكَ، یہ آپ کا درک ہے، یہ آپ کا علم ہے، یہ بھی علم ہے، صحیح ہے، یہ بھی علم ہی ہے، علم اور ادراک کو الگ نہ کیجیے گا، یہ بھی آپ کے ذہن میں ایک صورت آئی ہے، یہ بھی آپ کے ذہن میں ایک حالت آئی ہے، البتہ یہ حالت جدیدہ ہے، یہ حالت مغایرہ ہے گزشتہ حالتوں کی بنسبت، کیوں؟ کیونکہ آغا جان وہاں مجرد 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 وہ بار بار لگ رہا تھا، اس حالت کے اندر مجرد گیا، اب مجرد گیا، کیوں؟ وَهِيَ، یہ حالت جدیدہ مغایرہ، ادراکک،
آپ کا درک کرنا ہے، یہ آپ کا درک ہے، آپ کا علم ہے. کس چیز کو آپ نے درک کیا ہے؟ گویا یہ جو لی مطابقت نسبہ ہے نا آگا، یہ لی کو متعلق کریں ادراک سے. نسبت کی مطابقت کو درک کیا ہے آپ نے. کو کا ترجمہ کریں. نسبت ان دونوں کے درمیان جو نسبت تھی، اس نسبت کی مطابقت. مطابقت کہاں پر لفظ استعمال ہوتا ہے؟ جہاں پر دو چیزیں ہوں. برابر ہوں. ہاں، دو چیزیں ہوں. اس کو اس کے ساتھ مطابقت دینی ہے، اس کو اس کے ساتھ مطابقت دینی ہے. یہ جب آپ درمیان میں نسبت لائیں گے تو یہ تصور آئے گا. آپ نے درک کیا ہے نسبت کی مطابقت کو. اچھا جناب، مطابقت کس چیز کی؟ للواقع. آغا اس سے پہلے مثال اس طریقے سے بناتے ہیں. آغائے زین صاحب پڑھنے والے ہیں، انہوں نے پہلے سے ہی اپنے ذہن کے اندر اس چیز کو حل کر رکھا تھا، ٹھیک ہے، اور ان کے علم میں تھا یہ کہ 100% فی الخارج یا فی الواقع، جو بھی تعبیر استعمال کریں، حقیقت میں ایسا ہی ہے کہ یہ اس کے برابر ہے. ٹھیک، 100% ایسا ہی ہے، خارج میں پتہ ہے. لیکن باقی افراد اب یہ کام شروع کر رہے ہیں. پہلے انہوں نے یہ بنایا، پھر یہ بنایا، پھر ان دونوں کے درمیان انہوں نے مقارنت کی، پھر سوال آیا، سوال کے بعد شک ہوا، پھر انہوں نے برہان قائم کیا. تو برہان قائم کرنے کے بعد اب جو نسبت ان کے سامنے آئی ہے، وہ نسبت اس کے مطابق ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ ہاں، یہ جملہ یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے. یہ جملہ جو نسبت اب آپ کو حاصل ہوئی، وہ ان کی نسبت یعنی حقیقت میں جو ہے نسبت اس کے مطابق ہو گئی یا نہیں؟ ہاں، کبھی کبھار نسبت مطابقت ہوتی ہے یا نہیں. ٹیلی ویژن پہ خبر چل رہی ہے، یہ بہت اہم بحث ہے، اس پہ بہت دقت سے بھی بات کریں گے. خود ٹیلی ویژن پہ بات چل رہی ہے، بارش ہو رہی ہے. اچھا، پتہ ہی نہیں، دروازے بند، کھڑکیاں بند، پتہ نہیں ہے نا. بارش ہو رہی ہے، دروازہ کھولا، آنکھوں سے آپ نے دیکھ لیا بارش ہو رہی ہے. صحیح ہے نا؟ کیا ہوا؟ وہ جو کلام تھا نا، اس کی تصدیق ہو گئی. کیونکہ یہ خبر مطابق واقع، جو واقع حقیقت میں ہو رہا ہے اس کے مطابق ہو گیا ہے. تو ابھی تک وہ نسبت کے جس کو آپ بنا رہے تھے، برہان کی وجہ سے وہ مرحلہ تصدیق تک پہنچ گئی، مرحلہ واقع تک پہنچ گئی. تصدیق یعنی مرحلہ واقع تک پہنچنا. لہذا وہی ادراکو کا یہ حالت جدیدہ متغیرہ یا مغایرہ، یہ آپ کا درک کرنا ہے. آپ نے کس کو درک کیا ہے؟ لمطابقت نسبت للواقع. نسبت واقع سے مطابقت رکھتی ہے. اب یہ جو للواقع ہے نا، للواقع، واقع کے نیچے لکھ دیں حقیقت، ریئلٹی، خارج میں. آپ نے تصدیق کے بارے میں کیا کہا؟ مرحلہ ڈیش تک پہنچنا ہو. واقع پتہ نہیں کیا کہا، جو ہو گیا وہ تو ہو گیا. اب تو میں تو کسی وادی میں تھا بارہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ساری تشنگی انشاءاللہ مٹے گی، ٹینشن نہیں لیں. یہاں پر للواقع میں لام متعلق کریں مطابقت سے. ٹھیک ہے، ہاں، یہ ذہن میں رکھیں کیونکہ طلاب اس میں اشتباہ کرتے ہیں. نسبت سے بھی کرتے ہیں، نسبت سے ترجمہ غلط جائے گا. اور پھر اب جو لفظ آ رہا المستلزم، اس کو المستلزمو پڑھیں. کیوں؟ کیونکہ یہ المستلزم صفت ادراک ہے. کیا ہے؟ صفت ادراک ہے. اب تو میں ادراک کے ساتھ ترجمہ کروں گا، پہلے اس ترجمے کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں. وہی یہ حالت آپ کا درک کرنا ہے. آپ کا درک کرنا، آپ نے کس کو درک کیا ہے؟ اس چیز کو کہ یہ جو نسبت ہے ان دونوں کے درمیان، جو میں نے ابھی برہان کے ذریعے سے قائم کی، وہ واقعیت سے مطابقت رکھتی ہے، واقع کے مطابق ہے. المستلزم، آپ کا یہ ادراک مستلزم ہے، مستلزم ہے.
دیکھیں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ملزوم، لازم، ایک آتا ہے لازم۔ ملزوم کا درجہ پہلے ہے، لازم کا درجہ بعد میں، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ تبھی تو آپ کہتے ہیں نا آگا اگر یہ ہو گیا تو اس کا لازمہ یہ ہے، اس کا لازمہ یہ ہے، صحیح ہے؟ ملزوم لازم، لازم بعد میں آئے گا، ملزوم پہلے آئے گا۔ یہ ابھی دقت کیجیے گا، ابھی یہ جو ادراک ہے نا، یہ ادراک ہے ملزوم۔ دیکھیں میں نے جس طرح سے لکھا ہے آگا، اس کو اسی طریقے سے ذہن میں بٹھا دیا تو ہمیشہ کے لیے مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر ایک اور ٹیکنیک ہے، اندر مجاز گوئی ہے یہاں پر۔ جب بھی ادراک آئے گا ساتھ ساتھ وہ بھی آئے گی دوسری چیز بھی، لازم آئے گا نا۔ ہاں لازم آئے گا، یہی کہنا والا تھا میں۔ یہ ادراک ملزوم ہے، یہ جو مستلزم کا مطلب ہے وہ یہی ہے، یہ ادراک مستلزم ہے۔ آیا لفظ آیا؟ اچھا تو آپ کو وہ تو پہلے ہی لے کر آنی تھی، نہیں وہ میں تو اپنی نہیں دوں گا، نہیں وہ نہیں ہے، میں نہیں دوں گا۔ وہی یہ آپ کا ادراک، آپ کا درک کرنا جو آپ نے درک کیا ہے کہ نسبت واقع کے مطابق ہے، یہ ادراک لازم قرار دیتی ہے، اس کا لازمہ یہ نکلے گا۔ کیا لازمہ نکلے گا؟ حکم نفسی۔ غور کریں، کہہ رہے ہیں آگا یہ ادراک ملزوم ہے جس کا لازمہ کیا آئے گا؟ نفس کا حکم، لحکم نفس۔ اچھا حکم کے برابر میں آپ اس لیے کچھ نہ لکھیں ابھی فی الحال، کیونکہ آگے جو واو آ رہے ہیں نا، یہ سارے واو عطف تفسیری ہیں اور کھل کر آپ کو بتا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں آقا یہ ادراک جب آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ کا نفس حکم لگائے گا۔ یہ ادراک جب آپ کے پاس آ جائے گا، ادراک کیا تھا کہ نسبت واقع کے مطابق ہے، یہ سارا اس کے اندر آ گیا، تو اس کا لازمہ یہ آ جائے گا۔ لازمہ یہ آئے گا کہ نفس ادراک کا لازمہ، کیونکہ ادھر میں نے لکھ دیا ادراک ملزوم ہے، تو اس کا لازمہ آئے گا کہ نفس حکم لگائے گا، یعنی حکم نفس آئے گا۔ بابا حکم نفس یعنی کیا؟ وَإِذْعَانِهَا، اذعانها، ہا کی ضمیر نفس کی طرف، اور اذعان کا مطلب وہی حکم، اذعان یعنی وہی حکم۔ میں نے کہا ابھی یہ سیم لفظ استعمال ہو رہے ہیں، پھر لکھ رہا ہوں، نفس کا اذعان۔ آگا اور واضح کریں، وَتَصْدِيقِهَا، دقت کریں، نفس کا تصدیق کرنا لکھتا ہوں اب میں، آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی جب یہ ادراک آپ کے پاس آئے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کا نفس حکم لگائے گا، آپ کا نفس اذعان کرے گا، جزم کرے گا، یقین کرے گا، قط کرے گا، اعتقاد لے آئے گا، تصدیق کرے گا۔ چلے تصدیق، اصل لفظ تصدیق پر آنا تھا، وہ تصدیقیہا، ٹھیک؟ بل کس چیز کی کر رہا ہے؟ وہی ادراک، ہاں اسی ادراک، یعنی یہاں پر یہ جو آپ لے حکم ہے نا، یہ بی متعلق حکم کریں گے تو وہ بی متعلق اذعان بھی ہو جائے گا، وہ بی متعلق تصدیق بھی ہو جائے گا۔ یا نہیں کروں گا، ایک منٹ ٹھہریں، پہلے مطلب ترجمہ بعد میں کروں گا، ابھی فی الحال میں مفہوم دوبارہ میں کہہ رہا ہوں نا، جو مطلب سمجھا رہا ہوں اس مطلب پہ دقت کریں، آؤں گا ترجمے پر۔ ظاہر ہے کہ وہ تو آخر میں جان چھڑانے والی بات ہے کہ میں سنتا ہوں، اسی لیے آپ کو ظاہر ہے کہ آپ کو چاہیے وہ عبارت، وہ کرتا ہوں میں آپ کے لیے، لیکن ابھی میری بات سمجھیں، جو میں تجزیہ کر رہا ہوں اس تجزیے کو سمجھیں۔ یہ وہ ہو گیا نا، کیا کہتے ہیں، تنازع۔ ہاں ہو گیا تنازع، ابھی کرتا ہوں، اس کو حل کرتا ہوں، تنازع جھگڑے کو حل کرتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ آسن تم جزاک اللہ، یہ نحوی اعتبار سے کہہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے باب تنازع کیا ہے؟ چلیں خیر ٹھیک ہے، باب تنازع جو آپ پڑھتے ہیں نا وہ صحیح ہے کہ بھائی با کو کس سے متعلق کریں، صحیح ہے نا؟ کس سے متعلق ہوگا؟ تو میں نے کہا تینوں سے متعلق ہوگا، ابھی فی الحال تینوں ایک ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کا نفس اس ادراک کے آ جانے کے بعد، اس ادراک کا لازمہ یہ ہے
کیا آپ کا نفس حکم لگائے گا؟ اطمینان نفس آئے گا، اذعان نفس آئے گا. آپ کا نفس تصدیق کرتا ہے اس کے مطابقت کی، اس مطابقت کی جس مطابقت کا آپ کو ادراک آیا تھا، اسی کی تصدیق کر رہا ہے آپ کا نفس. نہایت ہی غور طلب بات ہے اس نقطے. میں نے اس کو الگ اسی لیے نہیں کیا ہے کہ بھئی میں کوئی آپ کو کہانی سنا رہا ہوں، بہت اہم کام ہے. وَهَذِهِ الْحَالَةُ، ادھر دیکھیں، ایک حالت دقت کریں، تصدیق کا لفظ ادھر آیا ہوا ہے. جی یہ اب آگئے مرحوم مظفر جا رہے ہیں ادھر ادراک کی طرف دوبارہ. کہہ رہے ہیں آگا وَهَذِهِ الْحَالَةُ، یہ حالت، هَذِهِ الْحَالَةُ حالت جدیدہ، وہی حالت جدیدہ مغیرہ، اسی کو ادراک کا نام دیا نا، وہی ادراک کا. کہہ رہے ہیں یہی حالت، یعنی آپ کا یہی ادراک، وہ ہے کیا حالت؟ دوبارہ حالت کو پھر بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ سے ذہن سے نہ نکل جائے. یعنی صورت، وہ صورت المطابقتی، مطابقت کی صورت. مطابقت کس کے درمیان؟ للواقع. یعنی آپ نے جو نسبت برہان پر قائم کیا تھا یہ اس کے مطابق ہو گیا تھا نا. اس نسبت کی مطابقت جو آپ کے ذہن میں التی تعقلتہا و ادرکتہا، وہ صورت مطابقت کے جس کو آپ تعقل کر چکے ہیں، جس کو آپ درک کر چکے تھے برہان قائم کر کے. ہیا یہ حالت، یہ ادراک التی تسمى بالتصدیق، اس کا نام رکھا گیا ہے تصدیق. یہ ہے تصدیق منطقی اور یہ ہے تصدیق نفس کا جو حکم رہا. ہاں شاباش ہے، یہ ہے منطقی. تو اب یہاں پر خود ہی کہیں گے آگا یہ کیا بات کر دی آپ نے فرق ابھی بتا لیں. آپ نے کیا کر دیا؟ یہ فرق ہے، لازم اور ملزوم دو غیر چیزیں. یہ ملزوم کو تصدیق کہہ رہے ہیں، لازم کو ہاں وہ لازم کو کہہ نہیں رہے، حقیقت میں تو تصدیق ہے ہی لازم میں. لازم کا نام اٹھا کے ملزوم کو دے رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں مجاز مرسل. آپ تھوڑا آگے چلے جاتے ہیں تو یہ ٹوٹ جاتا ہے ان کا ربط، اسی لیے میں تھوڑا سا کیجیے گا. ہیا یہ حالت اور یہ صورت، ہی التی یہی وہ حالت ہے جس کو کہا وہی ادراکک، یہی وہ حالت ہے جس کو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ملزوم کہا. یہی التی تسمى بالتصدیق، یہ اس کو کہتے ہیں مناطق تصدیق. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مناطق تصدیق. اب یہاں سے آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، آغا تصدیق اگر ملزوم ہے تو ہم تو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ اس ملزوم کا جو لازمہ ہے تصدیق تو ادھر ہے. ایک سوال یہ ذہن میں اب پیدا کریں گے ہم، جب آغا نے یہ کہہ دیا کہ یہ ادراک، یہ حالت تصدیق ہے، تو یہاں پر ایک سوال آئے گا. سوال کیا آئے گا کہ آغا اگر یہ ادراک یہ تصدیق ہے تو ہم تو ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھ چکے تھے، خود آپ نے ہی کہا تھا کہ اس ملزوم کا لازمہ تصدیق ہے. تو ملزوم تصدیق ہے یا لازم تصدیق ہے؟ ایک سوال پیدا ہو گیا، جواب دے رہے ہیں خود ہی. لی انہا، آگا کیوں یہ حالت، اس کو تصدیق کا نام کیوں دے رہے ہیں آپ؟ لی انہا، اس لیے کہ بالتحقیق یہ حالت ادراکن، سارے لفظ ساتھ لکھے ہوئے ہیں، یہ حالت ادراک ہے، ایسا ادراک یستلزم، جس کا لازمہ ہے، کیا لازمہ ہے؟ تصدیقاً نفسی، جس کا لازمہ ہے نفس کی تصدیق کرنا، و اذعانہا، اور اس نفس کا اذعان کرنا. تو ہم نے یہ جو کام کیا ہے وہ ہم نے کام کیا ہے تسمیتاً للشیء، ایک شے کو ہم نے نام دیا ہے، نام رکھا ہے، بے اسم لازم ہی، اسی کے لازم کا نام دی کر. یعنی ہم نے ملزوم کو لازم کا نام دیا ہے، اس ادراک کو ہی ہم تصدیق کہہ رہے ہیں. تسمیتاً، اس کو مفعول اللہ بنائیں تو اچھا ہے. التی تسمى کا. اب میں میرے بھائی کے لیے ترجمہ بعد میں کروں گا، اس جملے کو صرف مکمل کر دوں گا. البتہ آغا لازم کی کتنی قسمیں ہیں؟
تو سما کا ہاں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا اس میں، اسی لیے میں کہا اچھا ہے، اچھا کہا آگا. اب یہاں پر ایک بات کر دیتا ہوں، آپ کے ذہن میں ممکن ہو کہ انہوں نے نہیں پڑھا کہ کسی شے کا جو لازمہ ہوتا ہے اس لازمے کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ عرض جو ہے وہ اسی کے ساتھ خاص ہوتا ہے، البتہ ہو سکتا کسی وقت ہو کسی وقت نہ ہو، لیکن کہہ رہے ہیں آگا یہ وہ چیز ہے جو عرضی لازم ہے، وہ لازم بھی کون سی کہ جو ہمیشہ ساتھ رہے گی، کبھی جدا نہیں ہوگی. تو کہہ رہے ہیں کہ آگا بے اسم لازم الذی، یہ اس شے کا وہ لازمہ ہے کہ لا ینفق عنہ، کہ جو لازمہ کبھی اس شے سے الگ نہیں ہو سکتا. اس کی کیا مثال ہے آگا؟ سورج کے لیے کیا لازمہ دھوپ الگ نہیں ہوگی اس سے. انہوں نے تو وہ دی تھی چار کے لیے، وہ چار کے لیے آسان تم زوجیت، چار سے زوجیت کو آپ چھین نہیں سکتے، اس کی بیوی نہیں، مطلب اس کا وہ ہونا ایون ہونا انگلش میں کہتے ہیں نا ایون، یا تین کا اوڈ ہونا، یہ اوڈ ہونا آپ تین سے چھین نہیں سکتے، یہ اس کا ایسا لازمہ ہے جو اس کے ساتھ ہمیشہ کنیکٹ رہے گا، الگ نہیں ہو سکتا. لیکن آسمان کے لیے حرکت، چاند کے لیے حرکت، یہ الگ بات ہے کہ جب سے پیدا ہوئے تب سے حرکت کر رہے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے. یہ دونوں عرض کی قسم ہے، لازم اور مفارق. ہاں مجھے پتا ہے اسی طریقے سے. ٹھیک ہے اب آئیے، آپ کے ذہن میں ہے نا مثال، بس ٹھیک ہے ان کے لیے. اب دوبارہ آگا چھوڑ دیں اس مطلب کو. فیضا برہنتا، پس جب آپ برہان قائم کریں گے، علی تساویہما، ان دونوں کی تساوی پر، تحصل حاصل ہوگی، لک آپ کے لیے، حالتن ایک ایسی حالت، جدیدتن کے جو نہیں ہوگی، مغایرتن وہ حالت مغایر ہوگی، للحالات سابقتی، حالات سابقہ کی مغایر، وہیا، اور یہ حالت جدیدہ مغایرہ، ادراک کا، یہ آپ کا درک کرنا ہے، یہ آپ کا ادراک ہے، لمطابقت نسبتی للواقع، نسبت کا واقع کے ساتھ مطابقت، المستلزم، وہ ادراک کے جو مستلزم ہے، یعنی اپنے پیچھے لازمہ رکھتا ہے، یعنی لازمی قرار دیتا ہے کس چیز کو، لحکم النفس، نفس کے حکم کو، و اذعانہا، اور اس نفس کے اذعان یعنی یقین، اطمینان، و تصدیقہا، اور اس نفس کی تصدیق کو، بالمطابقتی، مطابقت کے ساتھ، وہذہ الحالت، اور یہی حالت، حالت سے مراد کیا، صورت المطابقت للواقع التی تعقلتہا و ادرکتہا، یعنی مطابقت کی وہ صورت کے جو واقعیت کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے، وہ صورت التی کہ تعقلتہا، جس کو آپ نے تعقل کیا، و ادرکتہا، جس کو آپ نے درک کیا، وَهَذِهِ الْحَالَةُ هِيَ الَّتِي، یہ حالت ہی وہ شے ہے کہ تسمى بالتصدیقی، کہ جس کو تصدیق کا نام دیا گیا ہے. کیوں تصدیق کا نام دیا گیا ہے؟ لِأَنَّهَا، اس لیے کہ یہ صورت، بلکہ بہتر ہے کہ ضمیر حالت کی طرف پلٹائیں، یہ حالت ادراکن، یہ وہ ادراک ہے کہ یستلزم، جو لازم قرار دیتی ہے اپنے لیے کس چیز کو، تصدیق النفس، نفس کی تصدیق. یہ حالت اس کا لازمہ ہے تصدیق نفس، یہ حالت اس کا لازمہ ہے کہ نفس مطمئن ہو جائے، اس کے اندر اذعان ہو جائے. بابا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں سرکار، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ادھر اس کو آپ نے تصدیق کا نام دے دیا، تصدیق تو لازمہ ہے. کہہ رہے جی ہاں بالکل، ہم نے لازم کا نام اٹھا کے ملزوم کو دے دیا ہے، ہم نے لازم سے استفادہ کیا ہے. تسمیت الشیء باسم لازم ہی، یہ کہیں ایک جگہ پر نہیں، آپ نے 3 جگہ اور بھی پڑھ چکے ہیں. آپ ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو. الفعل، فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں؟ یاد ہے؟ تسمیت الشیء، تسمیت الدال باسم مدلول ہے. فعل کو فعل کیوں، الفعل، ضربہ کو الفعل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آغاز ضربہ کا ہم نے تجزیہ کیا، اس کے 3 جز ہیں. ایک معنی مصدری ضرب، اس کو کہتے ہیں کام، ایک ہے زمانہ، ایک ہے نسبت الفاعل. ان 3 میں سے ایک جز لے آئے، مصدر، مصدر کو کہتے ہیں کام. تو وہ ہم نے جز کا نام کل کو دے دیا یا نہیں کہہ دیا؟ لا الہ الا اللہ کلام ہے، کلمہ ہے، کلمہ کہتے ہیں، وہ کلام کہہ رہے. دیکھیں ہے کلام فی الحقیقت، کہتے کلمہ ہے. یہ کیا ہے؟ آپ نے کل کو جز کا نام دے دیا یا نہیں ہے؟ یعنی جز، ہم نے کل پر جز کا نام رکھ دیا. ہاں یہ اس طریقے سے اور کئی مثالیں. اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں آگا ہم نے یہاں پر یہی کام کیا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جو لازمے کا نام تھا، وہ لازمے کا نام اٹھا کے ہم نے ملزوم کو دے دیا. حقیقت میں اس حالت کا لازمہ تھا کہ نفس کے اندر تصدیق کی حالت آتی ہے، اور وہ تصدیق کو ہم نے وہاں سے اٹھا کے
ادھر رکھا ہے. تو یہ جو آتی ہے نا یہ تصدیق عرفی ہے, ہر شخص کے وجدان کے اندر موجود ہے. ہاں ایسا ہی ہے, وہ حالت وہ ادھر ہے. مثال دیتے ہیں وہی ہو گئی بس, ایک دفعہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں, ابھی آ رہی ہیں مثالیں, ٹینشن نہیں ہے. اذن یہ ہمارے اذن ہے نا, وہ ہے. آگا اس کی دو مثالیں, ایک مثال انہوں نے پیش کر دی, بارش والی مثال میں نے ابھی پیش کر دی. ٹیلی ویژن پہ آپ سن رہے ہیں کہ کیا ہے آگا, کیا ہے, بارش ہو رہی ہے. صحیح ہے, آپ باہر نکلتے ہیں, باہر نکلنے کے بعد آپ کیا کہتے ہیں, دیکھا آپ نے کہ بارش ہو رہی ہے. اس وقت آپ کے اندر ایک حالت پیدا ہوتی ہے, وہ حالت کیا ہے, یعنی اس کا علم کہ یہ والی خبر اس واقعے کے مطابق ہو گئی. اس نسبت کی جو مطابقت آپ کے ذہن میں آئی ہے, یہ ایک صورت ہے نا. اس صورت کا لازمہ کیا ہوتا ہے, آپ کا نفس یہاں پر تصدیق کا حکم لگاتا ہے. اٹھا کے یہی حکم آپ نے اس صورت پر لگا دیا, یعنی وہ لازمے کا نام آپ نے ملزوم کو دے دیا. حقیقت میں وہ جو نفس کی کیفیت ہے وہ اس صورت کے بعد حاصل ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس حالت کا لازمہ ہے وہ جو ہے نا کیفیت انسانی, وہ جو آپ نے درک کیا نا اس کا لازمہ. آپ سوال کریں. جو یہ تصدیق بتا رہی ہے تو وہی ہو گیا جیسے سمجھے صدق, جو مطلب جو نثار منطقی نے صدق کی تعریف کی تھی وہی ہو گیا نا یہ تو. لیکن جو تصور و تصدیق والا تصدیق ہے وہ تو ابھی تک انہوں نے سمجھایا ہی نہیں. جو تصور و تصدیق کے اندر جو تصدیق آتا ہے وہ تصدیق تو ابھی تک سمجھا, یہ سمجھ میں آ گئی تصدیق. ہاں یہی ہے تصور اور تصدیق والی, یہی تصدیق ہے, یہی ہے بالکل. اس میں تو کچھ اور ڈیفینیشن, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پر تصدیق کہہ رہے ہیں کہ تصدیق کا لفظ یعنی ایسا تصور جس کے پیچھے حکم. بس اس میں تو ایسا آیا ہی نہیں ابھی تک. کیا نہیں آیا؟ حکم نفسی کیا ہے؟ یہ تو ابھی تجزیے کے مرحلے میں پوری تعریف نہیں کی. اب یہ کہہ رہے ہیں, اب نام بھی دے دیا انہوں نے, یعنی اگر آپ اسے تعریف بنانا چاہیں تو ابھی آپ تعریف بنا دیں گے, ابھی آپ تعریف بنا دیں گے. میں تعریف بناؤں, جملہ خبریہ کے اندر موجود نسبت کا ادراک تصدیق ہے. لکھنا چاہیں تو لکھ لیں. یہ کیا تھا, میں نے کل میں کیا کہہ رہا تھا, یہ مبتدا ہے بھائی, میں کیا کہہ رہا تھا, یہ خبر ہے بھائی. اب اس کو آپس میں جوڑ رہے تھے, یعنی کیا مطلب, خبر کو مبتدا پر حمل کر رہے تھے. مبتدا اور خبر سے مل کے جملہ اسمیہ بنا. جملہ اسمیہ کے اندر ایک بہرحال نسبت آئی, اس نسبت کا یقین ہو گیا آپ کو. بس وہ جو ادراک صورت آئی تھی, میں نے ابھی جملہ, اس کو جملہ دے دیا. میں نے کیا کہا, میں نے جملہ خبریہ کے اندر موجود نسبت کا ادراک تصدیق ہے. کیونکہ انہوں نے بھی کیا کہا ہے, ادراک کو تصدیق کہا ہے. ادھر بھی یہ کہہ رہے ہیں وَهِيَ الْحَالَةُ وَهَذِهِ الْحَالَةُ أَدْرَكْتَهَا, یہ حالت جس کو آپ نے درک کیا ہے, یہ ادراک تصدیق ہے. اگر غور کریں تو یہی ہے, وہ جملہ خبریہ کے اندر موجود نسبت کا ادراک تصدیق ہے. اس کو اندر چلے جائیں جیسے یہ گئے تو وہ کیا ہے, اس ادراک کا لازمہ تصدیق ہے. لیکن کیا کرتے ہیں, وہ لازمے کا نام ملزوم کو دے دیتے ہیں. بس آگا کچھ نہیں ہے, پتہ نہیں کہاں چلے گیا آپ. خیر ممکن ہے, ہوتا ہے ایسا, ہوتا ہے پڑھتے وقت. اذن کمبر سائیں, میں سچ بتا رہا ہوں, اس سے زیادہ ڈیٹیل ہو ہی نہیں سکتی. ہاں مجھے پتا ہے, تبھی میں نے کیوں یہ جملہ کہا. میں نے یہ جملہ کیوں کہا کہ آگا اس سے زیادہ وضاحت ہو نہیں سکتی ہے اس عبارت کی جو ہے, یعنی دوسرا درس لگ گیا اس پہ, اس سے زیادہ ہے ہی نہیں وضاحت. ٹھیک ہے, ادھر دیکھیں آگا, میری طرف دیکھیں, میری طرف غور سے دیکھیں. یہ بھی ایک تصویر آپ نے بنائی تھی, یہ بھی ایک تصویر ہے. پھر آپ نے ارادہ کیا کس چیز کا, کہ میں ان دونوں کو نسبت دوں ایک دوسرے سے. صحیح ہے, نسبت دوں, ارادہ کیا آپ نے. اردتا کا لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا, مجھے معاف کیجیے گا, انہوں نے لفظ استعمال کیا. ارادہ کیا کہ ہم ان دونوں کی نسبت سنجی کریں. تو آپ کے ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہوا, برابر ہیں یا نہیں ہیں. جب تک آپ برہان قائم نہیں کریں گے تب تک یہ سوال ہی رہے گا نا, شک میں ہی رہیں گے نا آپ. تو اس کا مطلب یہ کہ نسبت آ تو گئی, لیکن ابھی نسبت, آسان تم جزاک اللہ, نسبت ابھی آخری مرحلے میں گئی نہیں ہے کہ آپ کو یقین ہو جائے. ابھی نسبت معلق ہے, لٹکی ہوئی, سوال میں ہے, شک میں. پھر کیا کیا آپ نے, دلیل خارجی, برہان کے لیے دلیل خارجی آپ باقاعدہ وہ لے کر آئے, کیا کہتے ہیں, ڈی ٹی پی اسکیل وغیرہ جو بھی ہے, جس کے ذریعے سے آپ نے اس کو ناپا, 180 بنا,
اس کو ناپا 180 بنا. جیسے ہی 180 بنا ایک صورت آ گئی, وہ صورت ہے تساوی کی, کیونکہ اس کو دیکھا یہ بھی 180 ہے, اس کو بھی دیکھا 180 ہے, تو کیا صورت ذہن میں آتی ہے آپ کے؟ تساوی نا. ابے پلس نہیں یار, تساوی, کیونکہ ابھی نسبت سنجی کر رہے ہیں, پلس نہیں کر رہے. میں نے اسی لیے برابر کا نشان لگایا تھا. تو ان دونوں کو دیکھنے کے بعد ذہن کے اندر تصویر کیا آئی ہے؟ تساوی کی. تو آپ ایک جملہ بولیں گے. کیا بولیں گے؟ زاویتان قائمتان مساوین لے جمیع زوایل المثلث. یہ آپ نے جملہ بولا. جملہ کیوں بولا آپ نے؟ کیونکہ آپ نے ان دونوں کو دیکھا برابر ہیں. اب یہاں پر ٹھہریے گا, برابر ہیں, ان کو سمجھا رہا تھا. صحیح ہے نا. اب کیا ہوا؟ اب آپ کے اندر یہ جو ذہن کے اندر یہ جملہ آیا, یہ جو آپ کے ذہن کے اندر یہ جو علم آیا ہے, اس کو انہوں نے کہا ہے کہ آگا یہ حالت ادراک کیا ہے, یہ ادراک ہے ایک, اور یہ ادراک واقع میں جا کر دیکھا تو ایسا ہی ہے. واقعیت سے مطابقت ہو گئی اس کی, بس یہ چیز ہے واقعیت سے مطابق. کہہ رہے ہیں آگا یہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ کے نفس کے اندر ایک حالت آتی ہے, یعنی اس ادراک کا نتیجہ نکلتا ہے, اس ادراک کا لازمہ ہے ایک. وہ لازمہ کیا ہے؟ کہ نفس کے اندر, یعنی علم کے آنے کے بعد نفس کے اندر اذعان آتا ہے, یقین آتا ہے, جزم آتا ہے, تصدیق آتی ہے. اور اس لازمے پہ جو نام آتا ہے تصدیق کا, وہ تصدیق اس نے چرا کے مناطقہ نے خود اس تصویر, تساوی والی تصویر, اس ادراک پر نام دے دیا. اس کو کہتے ہیں تسمیت الشیء بے اسم لازم ہی. اب اس سے زیادہ مشکل. پھر سوال یہاں پر یہ آئے گا نا, اگر مطابقت نہ ہو واقع سے تو کیا ہوگا؟ تصدیق نہیں ہے. جب کیا مثال منطق اور نے کہا تھا ایجابن او سلبن. میں کہہ رہا ہوں تصدیق نہیں ہے, میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں آپ اس کو لکھ لیں, تصدیق نہیں ہے. ایجاب و سلب کے اعتبار سے بالکل واضح کروں گا. بالکل انہوں نے یہی کہا جو ابھی ہم کہیں گے, دیکھ لیجئے گا. ابھی ایک جملے کے اندر آ جائے گی یہ بات. نہیں پڑھوں گا, چلے. لے انہا, میں نے یہیں تک کیا تھا نا, لی انہا, اس لیے کہ بالتحقیق یہ حالت ادراکن, یہ حالت آپ کا ادراک ہے, یستلزم, جس کے بعد, کیونکہ یہ ملزوم ہے, یہ ادراک کیا ہے؟ ملزوم ہے. یستلزم, اس کا لازمہ نکلے گا. یہ مستلزم ہے کس کو؟ لفظی ترجمہ یہ ہوگا, یہ مستلزم ہے کس کو؟ یعنی لازم قرار دیتی ہے کہ اس کے بعد آئے. کیا آئے؟ تصدیق النفسی, نفس کی تصدیق, یعنی نفس تصدیق کرتا ہے, ہاں ایسا ہی ہے. یہ الگ سے آپ اندر میں ایک جملہ ڈیولپ کرتے ہیں, یہ اس کے برابر ہے, ہاں ایسا ہی ہے. یہ ہاں ایسا ہی ہے کی حالت بعد میں آتی ہے. وَإِذْعَانَهَا, اور نفس اس کا اذعان کرتا ہے. اذعان یعنی مطمئن ہو جاتا ہے, یعنی یقین آ جاتا ہے, جزم آ جاتا ہے. تو اہی التی تسمى بالتصدیقی, اس کو ہی, اسی حالت کو تصدیق کا نام دیا جاتا ہے, اس لیے کہ تسمیتاً, یہ نام رکھنا ہے, للشیء, شے سے مراد ملزوم, اس شے کا نام رکھنا ہے, بسم لازم ہی, اس کے لازم کے نام کے ذریعے. یعنی ملزوم کو نام دیا ہے لازم کا, البتہ یہ ایسا لازم ہے الذی, یہ وہ لازم ہے لا ينفك عنہ, کہ یہ لازم اس شے سے الگ نہیں ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ لازمہ اس سے جدا ہے ہی نہیں ہے. اذن نتیجتاً ادراک زوایا المثلث, مثلث کے تینوں زوایا کا ادراک, و ادراک الزاویتین القائمتین, دو زاویہ قائمتین کا ادراک, و ادراک النسبتی بینہما, اور ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے, کلھا, یہ تینوں کی تینوں چیزیں, تصورات, یہ تصور ہیں, مجردۃ, خالی تصور ہیں. اب مجردہ کی تشریح, لا یتبعھا, کہ یہ تصورات مجردات اپنی پیروی نہیں کرواتے. یعنی یوں جملہ یوں کہہ دیتا ہوں, لا یتبعھا حکم و تصدیق, ان تصورات مجردہ کے پیچھے نہیں ہیں, ان کی اتباع نہیں کر رہا,
ان کے بعد نہیں آ رہا. کیا نہیں آ رہا؟ حکم و تصدیق. یہ حکم و تصدیق لا یتبع کا فاعل ہے. ہا کی ضمیر کہاں پلٹ رہی ہے؟ تصورات مجردہ کی طرف. یہ صفت ثانی ہے. اما لیکن ادراک کو اضافہ کرنا ہے ادراکوں کو. البتہ یہ ادراک پیش تو نہیں لگا دیا؟ اچھا. اما ادراک کو البتہ یہ ادراک. اب ترکیب لکھ رہا ہوں پیش نہیں لگا. کون سا ادراک؟ وہ بات تو ایک ہی ہے. ان ھذا التساوی، یہ تساوی جو ان دونوں کے درمیان ہم نے قائم کی، یہ تساوی اس کے مطابق ہے. یہ تساوی صحیح صحیح ہے، واقع واقع ہوئی ہے، مطابق للحقیقتی حقیقت یہ رہی. ادھر ہم نے نکالی ہے، اس کو اس کے ساتھ ملایا تو کہا بالکل 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 ایسا ہی ہے. یہ تساوی صحیح ہے، واقع ہے، مطابق حقیقت ہے، فی نفس الامر، نفس امر میں، یعنی جیسا واقعیت کے اندر ہے، جیسا خارج کے اندر ہے، اس میں بالکل 100% جس کو ہم نے نکالا ہے ویسا ہی ہے. اس سے زیادہ واضح نہیں ہو سکتا. وَأَمَّا إِدْرَاكُ، لیکن اس چیز کا ادراک. اس چیز کا ادراک کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ کیونکہ لفظ ادراک اضافہ ہو رہا ہے. اس چیز کا ادراک کے بالتحقیق یہ تساوی جو ان دونوں کے درمیان ہے، صحیح بالکل صحیح ہے، واقع واقع جو بالکل واقع ہے، مطابق مطابقت رکھتی ہے کس سے؟ للحقیقتی حقیقت سے، فی نفس الامر، نفس امر کے اوپر لکھ لیجئے واقعیت میں. اب یہ نفس امر کا تھوڑا سا ذکر کہاں آیا؟ اس میں آیا تھا قضیہ حملیہ کی اقسام میں. ہاں، کیا ہم اس کی جہت کو دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں. صحیح ہے. یہاں کہیں کبھی ذہن میں، یا کبھی خارج میں موجود ہے، کبھی نفس الامر میں. فہوا، آپ کا یہ درک کرنا کہ تساوی کی نسبت جو ہم نے لگائی ہے بالکل واقع کے مطابق ہے اور 100% صحیح ہے، یہ تصدیق ہے، یہ تصدیق ہے. وَكَذَلِكَ، اگر تصدیق فقط ایجاب میں نہیں ہے، تصدیق سلب کے اندر بھی ہے، وہاں بھی سلب کے اندر بھی ہے. صحیح ہے. آ گیا. وَكَذَلِكَ، اسی طریقے سے اِذَا أَدْرَكْتَ، جب آپ یہ درک کر لیں. یہ سارا ایجاب تھا. ہاں، کیونکہ یہاں پر پوزیٹو حکم ہے نا، نیگیٹو نہیں تھا نا، پوزیٹو حکم تھا نا کہ یہ ایسا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا سنیں، فرض کریں مثال کے طور پہ، اب مثال نہیں دے رہا، بس ڈائریکٹ یہیں پر آ رہا ہوں. کذالک اذا ادرکتا، پتہ نہیں کہاں چلے. اسی طریقے سے آپ جب ادرک لینے جائیں، صحیح ہے، بس ظاہر ہے کہ اب یہ اگر ادراک نہیں ہوا پھر ادرک ہی لینے پھر تو ادرک ہی لینی پڑے گی نا. آگا جا کے ادرک لے آؤ بابا. صحیح ہے. ہاں، یہ بھی ہوتا ہے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طریقے سے اذا ادرکتا، جب آپ یہ درک کر لیں کہ ان النسبت فی الخبر، خبر کے اندر جو نسبت ہے وہ غیر مطابقت للواقعی، وہ مطابقت نہیں رکھتی ہے واقع کے ساتھ. بس اس نسبت کا ادراک، فہذا الادراک تصدیق، یہ بھی ادراک ہے، یعنی تصدیق ہے، یہ بھی ادراک ہے، یہ بھی تصدیق ہے.